السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی الحمدللہ، ہمارا جو پچھلے لیکچر میں جو بات کی تھی جس اسم کے حوالے سے کہ جملہ اسمیہ بنانے کے لیے کون سی 4 چیزیں ہیں جن کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے کہ ان کے بغیر آپ کا جملہ اسمیہ نہیں بن سکتا۔ تو اسم کے 4 پہلو کون کون سے ہیں وہ؟ یعنی کسی بھی اسم کے لیے کسی بھی اسم کا آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ اسم اس کی جنس کیا ہے، یعنی وہ یہ مذکر ہے یا پھر مؤنث ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اس کی عدد کے بارے میں آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ اس کا عدد کیا ہے، یعنی وہ واحد ہے، اسم مثنیٰ ہے یا پھر جمع ہے۔ تیسری چیز اس کی وسعت کے بارے میں آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ اسم معرفہ ہے یا پھر نکرہ ہے۔ چوتھی چیز اس کے اعراب کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اس کا اعراب کیا ہے۔ تو ان چاروں چیزوں جنس، عدد، وسعت، اعراب، ان چاروں چیزوں کو سمجھ کر آپ کا ایک جملہ اسمیہ بن سکتا ہے، جو کہ جملہ اسمیہ میں استعمال ہوں گی یہ ساری چیزیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ان چاروں چیزوں کو جانے بغیر آپ کا جملہ اسمیہ نہیں بن سکتا، تو ان چاروں چیزوں پر انشاءاللہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور ان چاروں چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنس کے حوالے سے دیکھیں گے۔ جی جنس کیا ہے؟ جنس سے مراد کسی بھی اسم کے متعلق یہ جاننا کہ وہ مذکر ہے یا پھر مؤنث ہے۔ جیسے کہ مختلف زبانوں میں جنس استعمال ہوتے ہیں۔ اردو زبان میں جیسے کہتے ہیں باپ ماں، بھائی بہن، اونٹ اونٹنی، اور انگلش میں بھی کہتے ہیں مدر فادر، برادر سسٹر۔ تو جیسے کہ مختلف زبانوں میں ہوتے ہیں، اسی طرح عربی زبان میں بھی جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر، مؤنث۔ تو مذکر چونکہ اصل ہے اس لیے اس کی کوئی خاص پہچان، کوئی خاص علامت نہیں ہوتی، یا آپ اس کو پہچان لیں گے، جیسے کہ ابن باپ کو کہتے ہیں، آدمی بیل اونٹ بیٹا، اس طریقے سے آپ اس کو آسانی سے پہچان لیں گے۔ اگر آپ کو اس کے معنی پتہ ہوں گے تو آپ اس کو پہچان لیں گے۔ مؤنث کیا ہے؟ تو مؤنث کی 2 بنیادی اقسام ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں دیکھنا ہے۔ تو مؤنث کی 2 بنیادی اقسام کون سی ہیں؟ مؤنث حقیقی، مؤنث غیر حقیقی۔ تو مؤنث حقیقی کو دیکھتے ہیں، یعنی ریئل فیمینائن۔ مؤنث حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ اس مؤنث کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں جاندار نر موجود ہو، یعنی پیار کا تصور ہو۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ماں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے مقابلے میں جاندار نر موجود ہے، یعنی باپ، ٹھیک ہے، باپ۔ اب اونٹنی ہے تو اونٹ کہا جاتا ہے، بہن ہے تو بھائی کہا جاتا ہے۔ تو کوئی پیار کا تصور ہوگا تو اس کو وہ مؤنث کیا ہے؟ وہ مؤنث حقیقی کہلائے گا، جس کے مقابلے میں جاندار نر موجود ہو اور پیار کا تصور ہوگا تو وہ مؤنث حقیقی کہلائے گا، ریئل فیمینائن۔ اب یعنی کہ میل ہوگا تو وہ مذکر کہلائے گا، یعنی کہ نر ہوگا، جاندار نر، تو وہ مذکر ہے، اور فیمینائن فیمیل یعنی وہ اس کو مؤنث حقیقی کہہ لیں گے، اس کے مقابلے میں جاندار نر موجود ہوگا تو وہ مؤنث حقیقی کہلائے گا۔ اس کی اگزامپل کیا ہے؟ ابن کہتے ہیں باپ کو، اور امن یعنی ماں، رجل آدمی، امرأۃ عورت۔ تو یہ جو ہیں دونوں مذکر مؤنث، یہ ان کے پیئرس ہیں، ٹھیک ہے، پیئرس بنیں گے تو یہ مؤنث حقیقی کہلائے گا، اس کی مؤنث۔ تو مؤنث غیر حقیقی کو دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے۔ مؤنث غیر حقیقی یعنی انریل فیمینائن۔ مؤنث غیر حقیقی ایسے مؤنث الفاظ کو کہا جاتا ہے جو بے جان کے لیے استعمال ہوں، یعنی جن میں کوئی جان نہ ہو، جن میں پیار کا تصور نہ ہو، تو وہ مؤنث غیر حقیقی کہلائیں گے۔ اب مؤنث حقیقی کو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جن میں پیار کا تصور ہوگا اور جس مؤنث کے مقابلے میں جاندار نر موجود ہوگا، جیسے کہ باپ ماں، بھائی بہن، اونٹ اونٹنی،
آدمی عورت اس طریقے کے، تو وہ مونس حقیقی تھے۔ اور غیر حقیقی کون سے ہیں؟ جن میں پیار کا تصور نہیں ہوگا اور بے جان کے لیے استعمال ہوں گے۔ اس کی اگزامپل کیا ہے؟ یعنی جنتن جنت، ارضن زمین، شجرتن درخت۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے مونس ہوگا؟ زمین، درخت، جنت، یہ کیسے مونس ہوگا؟ تو یہ اس لیے مونس ہیں کیونکہ ان کو اہل زبان یعنی کہ عرب جو ہے وہ ان کو مونس کہتا ہے۔ اور وہ ان کو مونس کیوں کہتا ہے، کیسے کہتا ہے، تو وہ انشاءاللہ آگے نیکسٹ لیسن میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اس کو ڈیٹیلز کے ساتھ۔ تو مونس کی ہم نے 2 اقسام دیکھی، مونس حقیقی، مونس غیر حقیقی۔ اب جو مونس غیر حقیقی ہے اس کی بھی 2 اقسام ہیں، تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں دیکھیں گے اس کی ڈیٹیلز کے ساتھ۔ تو اس کو ہم اسٹارٹنگ سے دیکھ لیتے ہیں کہ جنس دیکھا آج ہم نے، ٹھیک ہے، جنس دیکھا۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، مذکر، مونس۔ مذکر جو کہ اصل اس کی کوئی خاص علامت، کوئی خاص پہچان نہیں ہوتی، آپ کو اس کے بارے میں، اس کے معنی کے بارے میں پتہ ہوگا، اس کے معانی آپ کو پتہ ہوں گے تو آپ اس کو پہچان لیں گے۔ اور مونس کے ہم نے 2 دیکھی بنیادی اقسام، اس کی غیر حقیقی، مونس حقیقی اور غیر حقیقی۔ حقیقی مونس کیسے کہتے ہیں؟ جس کے مقابلے میں جاندار نر موجود ہو، پیار کا تصور ہوگا، تو وہ مونس حقیقی کہلاتے ہیں۔ غیر حقیقی کس سے کہتے ہیں؟ جو بے جان کے لیے استعمال ہوں گے اور جن میں جان کا تصور نہیں ہوگا، جن میں پیار کا بھی تصور نہیں ہوگا، تو وہ غیر حقیقی کہلاتے ہیں۔ اور غیر حقیقی کی 2 اقسام ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں دیکھیں گے ڈیٹیلز کے ساتھ۔ الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔